تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہیں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہوگا۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ اسے اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مسئلتوں کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ آگے چل کے اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کی مرتکب ہو ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھر میں بند رکھو یہاں تک وہ اپنے گناہ سے باز نہ آ جائیں یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نہ نکال لے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے برائی کا تو اسے روک لو، پھر اگر وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو انہیں چھوڑ دو، اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت میں برا کام کرتے ہیں اور پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں کہ جب موت کو سامنے کھڑا دیکھیں تو توبہ کر لیں، یہ توبہ نہیں ہے، اور نہ ان کے لیے جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں۔ عورتوں کا حق مہر اور میراث بزور لینا ناجائز ہے، ماں سگی ہو یا سوتیلی، بیٹیاں سگی ہوں یا سوتیلی، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، دودھ پلانے والی مائیں، رضائی دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو پہلے خاوند سے ہیں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی ہو، یا جو ان بیویوں سے ہو جن کے ساتھ تمہاری جنسی آمیزش رہی ہے، اور اگر جنسی آمیزش نہیں ہوئی تو ان کی بیٹیاں تمہارے لیے ممنوع نہیں ہیں۔ اسی طرح تمہارے بیٹوں کی بیویاں نیز 2 سگی بہنوں کے ساتھ اکٹھی شادیاں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اموال کے ذریعے حاصل ہونے والی عورتوں کو حصار نکاح میں محفوظ کر لو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، ان کا باقاعدہ حق مہر ادا کرو۔ اگر قدرت نہیں رکھتے تو ان لوڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرو جو تمہارے قبضے میں ہیں اور مومنہ ہیں، ان کو بھی حق مہر ادا کرو۔ کسی کا مال نہ حق نہ کھاؤ۔ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے خاوند کی اطاعت کرے اور اپنی عصمت کی نگہباں ہو۔ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو ان کو سمجھاؤ، ان کی خوابگاہوں سے خود کو علیحدہ کر دو۔ اگر وہ متی ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے بہانے نہ ڈھونڈو، کیونکہ اللہ بھی موجود ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر بات علیحدگی تک پہنچ جائے تو ایک نمائندہ شوہر کے خاندان سے اور ایک بیوی کے خاندان سے چن لو جو فیصلہ کرے اصلاح کے لیے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ماں باپ سے نیکی کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، نزدیک اور دور کے پڑوسیوں، ساتھیوں، مسافروں اور غلاموں سے نیکی کرو۔ تکبر اور گھمنڈ سے باز رہو، بخل سے باز رہو۔ اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ نہ کرو۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ پہلا شراب کے سلسلے میں حکم ہے۔ جنابت کی حالت میں بغیر غسل کیے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اگر پانی کسی جگہ بالکل دستیاب نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کرو، اس طرح اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ مشرک کو خدا کبھی نہیں بخشے گا، یہ عظیم ترین گناہ ہے۔ اللہ کا شریک بنا لیا جائے، اس کے نیچے جو کچھ ہے یعنی اور گناہ، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے بخش دے۔ اللہ صرف مشرک کو نہیں بخشے گا، شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ وہ جس گناہ کو چاہے وہ بخش سکتا ہے۔ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل کرو۔ اللہ اور اس کے رسول اور صاحب امر جو اس وقت کا حاکم ہے
کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارے معاملات میں نزاع پیدا ہو جائے تو قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کرو۔ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جبکہ یہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والے نہ مان لے، اور پھر تم جو فیصلہ کرو اس پر سر تسلیم خم نہ کر دے۔ اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا ساتھی ہوگا جن پر اللہ نے اپنی نعمت تمام کر دی، اور وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ہے اور بہترین رفیق ہیں۔ اے ایمان والو، اپنی آمادگی کی حفاظت کرو اور متعدد دستوں میں یا اجتماعی دستے میں دشمن کی طرف پیش قدمی کرو۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچی ہے، انہیں چاہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ جو اس راہ میں شہید ہو جائیں انہیں اجر عظیم کی بشارت ہے۔ جو شخص کسی بھی نیک کام کی تحریک دے گا اسے اجر ملے گا، اور جو برے کام کے لیے ابھارے گا اسے بھی اس کا برابر حصہ ملے گا۔ جب کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو اس کا بہتر انداز میں جواب دو۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے السلام علیکم کہ تم پر سلامتی ہو، تو تم کو بھی چاہیے کہ وعلیکم السلام تم پر بھی سلامتی ہو۔ سلامتی کی دعا ایک دوسرے کو دینی چاہیے۔ منافقین سے دوستی نہ کرو، یہ تمہارے نہیں ہیں۔ کسی مومن کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے مسلمان مومن کو قتل کرے۔ اگر غلطی سے یہ کام اس سے سرزد ہو جائے تو مقتول کے خاندان کو خون بہا ادا کرے اور ایک غلام آزاد کرے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مقتول کے وارثین اپنی رضا سے اس کو خون بہا بخش دیں۔ اگر مقتول کافر ہے تو مومن قاتل کو صرف ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے، اور اگر غلام کی آزادی کی شرط پوری نہیں کر سکتا تو 2 ماہ روزے رکھے۔ جان بوجھ کر کسی بھی شخص کو قتل کرنے والے کی سزا جہنم ہے۔ وہ با ایمان جو میدان جنگ میں شرکت سے اجتناب کرتے ہیں جبکہ انہیں کوئی ایسی بیماری یا تکلیف بھی نہیں جو انہیں میدان جہاد میں شرکت کرنے سے مانے ہوئے، کبھی ان مجاہدین کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے جو راہ الہیہ میں اعلامیہ کلمۃ الحق کے لیے اپنی جان و مال سے جہاد کرتے ہیں۔ کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہونے سے ہجرت کرنا بہتر ہے، ورنہ اس جرم کی سزا جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ صرف ایسے مرد اور عورتیں اور بچے اس سے مستثنا ہیں جو واقعاً دباؤ اور جبر کا شکار تھے اور جن کے پاس نہ کوئی چارہ تھا اور نہ کوئی رائے ممکن ہے۔ اللہ انہیں عفو کے قابل قرار دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے کو اجر عظیم ہوگا۔ اگر اسے موت آ جائے تو اس کا اجر و ثواب اللہ پر ہے۔ جب سفر کی حالت میں جاؤ قصر نماز ادا کرو، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ جب آدمی سفر پر نکلتا ہے اور وہ مسافر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے نماز جو ہوتی ہے وہ صرف فرض جو ہے وہ قصر ہو جاتی ہے۔ صبح کی 2 رکعت اور ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 2 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت۔ اصل میں مغرب کی 3 رکعت میں سے 1.5 ہو نہیں سکتی، اور صبح کی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں سے ایک رکعت ہو نہیں سکتی، لہٰذا جو 4 ہیں وہ 2 ہو جائیں گی، اور باقی اس میں اب کوئی نوافل اور کوئی اور اس کے علاوہ نماز اگر نہ پڑھے تو اس پہ کوئی گناہ لازم نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے، لہٰذا اس کو اسی پہ قناعت بھی کرنی ہے اور پورا اجر بھی ملنا ہے کہ وہ اتنی ہی نماز ادا کرے۔ میدان جنگ میں ہتھیار باندھ کر ایک دستہ نماز پڑھے تو دوسرا اس کی حفاظت کرے، پھر اس طرح دوسرا دستہ با حفاظت نماز پڑھے اور دوسرا اس کی حفاظت کرے۔ برے کام کا کرنا اپنے اوپر ظلم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے طلب مغفرت کرو اور معاف کرنے والا ہے۔ بے گناہ پر الزام نہ دو، بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔